السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسان جب نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، نیک عمل کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب وہ بری نیت کرتا ہے، برا کام کرنے کا سوچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں اور جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے اٹھ جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں گویا کہ وہ نعوذ باللہ مردار گدے کے پاس سے اٹھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کرنے سے پہلے ہی صرف اس کے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب انسان وہ نیکی کر لیتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد 10 گنا سے 700 گنا تک اجر لکھ لیتے ہیں، اور جب بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ برائی نہ کر لے اس وقت تک اس برائی کو نہیں لکھا جاتا۔ تو سامعین محترم، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین یعنی وہ فرشتے جو ہر انسان کے دائیں کندھے اور بائیں کندھے پر مامور کیے گئے ہیں، جو انسان کے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں، ان کو بھی آدمی کے دلی ارادوں اور دلی خطرات کی کچھ نہ کچھ اطلاع ضرور ہوتی ہے، ورنہ اگر ان کو اطلاع نہ ہوتی تو یہ صرف نیکی کے ارادے سے کیسے نیکی لکھ لیتے ہیں۔ گویا کہ اس وقت فرشتے کو آواز دی جاتی ہے کہ فلاں شخص کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو، تو فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، اے پروردگار، اس نے یہ نیکی تو کی نہیں ہے۔ جواب دیا جاتا ہے، اگرچہ یہ نیکی اس نے نہیں کی لیکن اس نے نیکی کی نیت تو کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک پاکیزہ خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ جب انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں سے ایک بہت ہی گندی بدبو اٹھنے لگتی ہے، تو کرامن کاتبین فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے اب کسی برائی کا ارادہ کیا ہے۔ گویا کہ برائی سے انسان کے وجود سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ جامع ترمذی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو انسان سوچے کہ وہ دن بھر میں کتنی بار جھوٹ بولتا ہے اور کیسے کیسے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اس کے بغیر ہمارا بزنس نہیں چلتا، یا اس کے بغیر ہماری ڈیلنگ نہیں ہوتی۔ تو اس ڈیلنگ میں یا اس بزنس میں یا اس کاروبار میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ تو سامعین محترم، جس طرح ہر عطر کی، ہر خوشبو کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہر نیکی کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے۔ نماز پڑھو، اس کی الگ خوشبو ہے، روزہ رکھو، اس کی الگ خوشبو ہے، حج عمرہ کرو، اس کی الگ خوشبو ہے، سچ بولو، اس کی الگ خوشبو ہے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس کی الگ خوشبو ہے۔ گویا کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر عمل کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے۔ جس طرح ایک عطر ساز ہے اور عطر فروش ہے، وہ خوشبو سونگھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں عطر کی خوشبو ہے، تو بالکل ایسے ہی فرشتے بھی جب انسان کوئی نیک عمل کرنے لگتا ہے یا کرتا ہے تو وہ بھی خوشبو سونگھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں عمل ہے اور یہ فلاں شخص نے نیک عمل کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح سامعین محترم، وہب بن منبہ رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جب وہ مرتا ہے
تو مرنے سے پہلے وہ کرامن کاتبین کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس شخص نے کرامن کاتبین کے ساتھ نیکیوں بھری زندگی بسر کی تھی تو اس وقت فرشتے یہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو بڑا اچھا ساتھی تھا، کتنی ہی مرتبہ تو نے ہم کو خیر کی مجلسوں میں اپنے ساتھ شریک رکھا، اور کتنی ہی بار تیری مخلصانہ عبادت کے وقت ہم نے تجھ میں سے پاکیزہ خوشبوئیں سونگھی ہیں۔ اور اگر اس شخص نے کرامن کاتبین کے ساتھ اپنی زندگی برائی کے ساتھ بسر کی تھی تو فرشتے اس وقت یہ کہتے ہیں اللہ تمہیں برباد کر دے، اللہ تمہیں اجر نہ دے، کتنی بار تیری وجہ سے گناہوں کی مجلسوں میں ہم کو تیرے ساتھ شریک ہونا پڑا، اور کتنی بار تجھ میں سے تیرے ہی گناہوں کی وجہ سے ہمیں بدبوئیں سونگنی پڑی۔ تو سامعین محترم، فرشتے بھی انسان کے صالح اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال سے تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ صالح اعمال سے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے اور برے اعمال سے انہیں بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے برکت سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔